جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے قتل کروں گا، مختصر انداز میں کروں گا. اس نے کہا بھی تو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں تو پریشان ہے؟ انما یتکبر اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر، تیری بھی قربانی قبول ہو، تو الٹا مجھے قتل کرنے کا سوچ رہا ہے. لہٰذا یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کن کی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ متقین لوگوں کی. اس لیے اپنے دل کے اندر اللہ کو خوف پیدا کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے. سود کی کمائی کی قربانی نہیں ہے، جوئے کی کمائی کی قربانی نہیں ہے. خود حلال کمائیں، حلال بچوں کو کھلائیں. آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بدتمیز ہیں. میں کہتا ہوں سامعین کو کہ غور و فکر کریں کہ آپ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں. ان کی اولادیں الفاظ ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو بس مال کھلاتے ہیں، حلال ہو حرام ہو بس مال کھلاتے ہیں. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت آپ نے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے اور بچوں کو حلال ہی کھلانا ہے. اس کے بعد چوتھی شرط آپ کے سامنے بیان کروں، لا تذبحوا الا مسنہ. فرمایا کہ جانور جو ہے وہ دوندا ہونا چاہیے، دو دانتا ہونا چاہیے. اور اگر دوندا آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ بھیڑ یا دمبے کا بچہ 1 سال جس کی عمر گزری ہو وہ بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. فرمایا آنکھوں میں عیب نہ ہو، کانوں میں عیب نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سینگ ٹوٹے نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، لاغر کمزور نہ ہو، اس کی بیماری واضح نظر نہ آ رہی ہو. فرمایا کہ اس کی میخیں جو ہیں، اس کا گھٹنوں کے اندر میخیں موجود ہوں، مخ جسے کہتے ہیں وہ موجود ہو. فرمایا جانور ہٹا کٹا کسی قسم کا عیب نہ ہو، پاک ہو عیبوں سے، اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. غریبوں کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے. اللہ کے رسول کی میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اما عائشہ کو آپ نے فرمایا کاش تو یہ دعا کیوں میں کرتا ہوں، کیا تو وجہ سمجھ ہے، تیرے ذہن میں آ جائے کہ میں کیوں دعا کرتا ہوں، کاش تو جانتی ہوتی کہ میں یہ دعا کیوں کرتا ہوں. کون سی؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں، موت دینا تو مسکینوں میں، اور کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں میں. کیوں؟ 40 خریفہ. فرمایا امیروں سے غریب 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. غریبوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سارا سال تم گوشت نہیں نہ کھاتے، صبر کرتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، دالیں کھاتے ہو، صبر کرتے ہو، حسد نہیں کرتے، کسی کی طرف دیکھ کے جیلس نہیں ہوتے کہ یہ بڑا بکرا کھا رہا ہے، یہ بڑا گوشت کر، اسے تو بڑی مٹن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، سڑتے جلتے نہیں ہیں. فرمایا 1 سال گزرے گا، عید الاضحیٰ آئے گا، میں تمہیں ایسا جانور کا گوشت کھلاؤں گا جو عیبوں سے پاک ہوگا. یہ جو ہم جانور کا گوشت خریدتے ہیں، جو امیر لوگ جاتے ہیں، کبھی کسی نے پاس کھڑے ہو کے جانور کو ذبح نہیں کروایا، جس طرح کا کسائی کر دیتا ہے لے آتے ہیں. یہ غریب سے محبت ہے، نبی کی مسکین سے محبت. لیکن میرے بھائیو آج بڑے افسوس سے کہنے جا ہم کہتے ہیں کہ بس ہی لوگوں کی نظر میں امیر ہونا چاہوں، جسے کہتے ہیں نا ناک رکھتے ہیں، بس اپنے آپ کو امیر بابر کرواتے ہیں. میں لوگوں کی نظر میں کمزور نہ لگوں، غریب نہ لگوں. اللہ کے نبی تو غریبوں سے پیار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں، موت دینا تو مسکینوں میں، کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں میں. اس کے بعد ضروری مسائل قربانی کے، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. توجہ میری طرف رہی. آخر پہ جو مسائل ہیں یہ بڑے توجہ طلب ہیں. کیا فرمایا؟ جانور جو ہے وہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربان کرنا ہے، پہلے قربان نہیں کرنا. ایک صحابی نے پہلے قربان کر دیا تو بعد میں پتا چلا، آپ نے فرمایا وہ صرف گوشت ہے، گوشت کھاؤ، قربانی کا اجر، آپ قربانی کے اجر سے محروم ہو گئے، یعنی صدقہ ہو سکے گا. جی. اس کے بعد مدینہ المنورہ میں، یہ پیارے میری طرف توجہ کریں، باتوں کی آواز نہ آئے، بس تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں. مدینہ المنورہ میں جب صحابہ کرام تھوڑے تھے، اتنی خوشحالی نہیں تھی، مثلا کہ مال کی کمی تھی، تو اس وقت مسکین جو ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھلے میدان میں قربانی کرنی ہے، مسکینوں سے غریبوں سے چھپ کر قربانی نہیں کرنی، کھلے میدان میں قربانی کرنی ہے، اور 3 دن سے زیادہ کوئی ذخیرہ نہ کرے، باقی سارا مال غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو. پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. کب؟ جب مدینہ المنورہ میں ایک بہت بڑی ریاست قائم ہوئی، دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اتنی بڑی ریاست قائم ہوئی، اتنی بڑی حکومت قائم ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا گیا. اس وقت جب ہر صحابی امیر ہوا
اس وقت آپ نے اجازت دے دی، فرمایا اب ہر گھر ہر صحابی قربانی کر رہا ہے، اب تم کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ ذخیرہ کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر کے اندر جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ قربانی کرنے سے پہلے چھری کا خیال رکھیں، چھری جو آپ نے جس چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے وہ چھری تیز ہونی چاہیے، کیونکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہی قربانی کے مسائل ہیں۔ اور یہ جو ساتھی کہہ رہے تھے، مجھے اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہ